بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابا الطفیل حدثہ قال دخلت علی ابی سریہ حذیفہ بن اسید الغفاری فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأذنی ہاتین یقول ان النطفة تقع فی الرحم 40 لیلہ ثم يتصور علیہ الملک قال زہیر حسبته قال الذي يخلقها فيقول یا ربی ذکر او انثى فيجعله الله ذکرا او انثى ثم يقول یا ربی سوی او غیر سوی فيجعله الله سويا او غیر سوی ثم يقول یا ربی ما رزقه ما عجله ما خلقه ثم يجعله الله شقيا او سعيدا۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے، رقم ہے 4790۔ ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ میں ابو سریہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ نے فرمایا نطفہ 40 راتیں رحم میں رہتا ہے، پھر فرشتہ اس کی صورت گری شروع کرتا ہے۔ زہیر کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا وہی فرشتہ جو اس کی تخلیق پر مقرر ہے۔ یہ وہی بات ہے، وہی روایت ہے۔ ظاہر ہے جس موقع پر حضور نے بات کی ہے تو اپنے اپنے فہم کے لحاظ سے سننے والے بیان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ تنبیہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید تو ہمیں اس طرح دی گئی ہے کہ وہ اللہ ہی کے الفاظ میں پوری حفاظت کے ساتھ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے نسلاً بعد نسلاً ہم تک پہنچ رہی ہے۔ سنت جاری کی گئی ہے اور وہ تمام اعمال صحابہ کرام نے بالاجماع آگے منتقل کیے ہیں، اب بھی منتقل ہو رہے ہیں۔ ہمارا پورا دین انہی دو میں ہے۔ یہ جو روایات ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، یعنی آپ کے زمانے میں لوگوں نے آپ کی باتیں سنی، آپ کو دیکھا، آپ نے کسی موقع پر کوئی رہنمائی فرمائی یا کوئی ذاتی معاملہ پیش آیا، وہ سب ظاہر ہے کہ پیغمبر کی غیر معمولی ہستی، لوگوں کو بھی جو محبت رہی ہے اور جو اب بھی ہے تو وہ بیان ہوتا ہے۔ اس کی کوئی ذمہ داری حضور پر نہیں ہوتی، نہ ان کی بنیاد پر دین کے معاملے میں یا حضور کے معاملے میں کوئی ایسی آراء قائم کرنی چاہیے۔ ان کی تحقیق کی جاتی ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے، ان میں ہمارے لیے بہت کچھ سامان ہدایت بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، یہ حضور کی باتیں ہیں۔ لیکن بعض اوقات راوی حضرات کوئی بات الٹ پلٹ بھی کر دیتے ہیں، آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی موقع کی بات 2 یا 3 لوگ بیان کرتے ہیں تو اس میں کچھ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ دیکھیے کہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی فرشتے کا تقرر ہو جاتا ہے۔ اس کی نفی تو یہاں بھی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ صورت گری 40 راتوں کے بعد شروع کرتا ہے۔ تو یہ گویا ایک زائد ہدایت ہے، یعنی گویا صورت نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ زہیر کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا وہی فرشتہ جو اس کی تخلیق پر مقرر ہے، یعنی یہ کوئی دوسرا فرشتہ نہیں آتا بلکہ وہی فرشتہ۔ میں یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو طبعی قوانین ہیں ہمارے علم اور ہمارے مشاہدے کی حد تک وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی کے قاعدے ضابطے ہیں جن کو ہم دریافت بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ لیکن ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات ان قوانین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دی گئی، بلکہ ہر مرحلے کے اوپر اللہ کے فرشتے ان قوانین کی بھی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں اللہ کے منشا کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ فرشتہ صورت گری شروع کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ صورت گری جس قانون اور قاعدے سے ہو رہی ہوتی ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر یہ اس عمل کی نگرانی کرتا ہے۔ جیسے خودکار مشینیں چل رہی ہیں لیکن اس میں بھی کسی کو آپ نگران مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھتا رہے کہیں کوئی خرابی نہ ہو۔ اور کہتا ہے، یعنی یہ اب وہی بات جو پیچھے بیان ہوئی تھی کہ وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کا علم اس کے بارے میں کیا ہے۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ اللہ کے علم کی ابتدا نہیں ہے، اللہ کا علم تو پہلے ہی سے تھا۔
فرشتے نے آ کے پوچھا ہے اور اب اس کو علم منتقل ہو رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے میرے رب عورت ہوگی یا مرد، یعنی اب اس کی صورت گری شروع ہو رہی ہے، مجھے اس کی نگرانی کرنی ہے، تو فرمائیے کہ یہ کیا پیش نظر ہے، کیا بننے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ اپنا فیصلہ اس کو سنا دیتا ہے، فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ یہ عورت ہوگی یا مرد ہوگا، تاکہ وہ جو آگے کے مراحل ہیں ان کو دیکھ سکے۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب یہ ہر لحاظ سے درست ہوگا یا ناقص رہ جائے گا۔ اس دنیا میں جو قوانین کار فرما ہیں ان کے بارے میں اب ہمارا تجربہ مشاہدہ بھی یہ بتاتا ہے کہ وہ قوانین کامل نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر حال میں ان کا نتیجہ بالکل درست نکلے گا، ہر چیز ٹھیک بن کے آئے گی۔ نہیں، دنیا چونکہ امتحان کے لیے بنی ہے، وہ دنیا جو کامل دنیا ہے وہ آگے وجود میں آنی ہے۔ تو انسان اور انسانوں کی دنیا اور حیوانات کی دنیا جو ہمارے گرد و پیش ہے، اس میں نقائص ہیں، رکھے گئے ہیں، خود اس پروردگار نے رکھے ہیں، اور یہی نقائص ہیں کہ جو ہمارے سامنے جب شر کی صورت میں آتے ہیں تو انسان کی طبیعت پر اثر بھی ہوتا ہے، اس کا مار دھاڑ بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ پوچھے گا کہ یہ بالکل ٹھیک، جیسے کہ ہم میں سے ہر ایک کی توقع ہوتی ہے یا دعا کرتے ہیں کہ بچے میں کوئی نقص نہ رہ جائے، تو ہر لحاظ سے ٹھیک باہر بن کر آئے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار کیا فیصلہ ہے، یعنی یہ قانون جو ہے وہ کام کرے گا، صحیح بھی کام کر سکتا ہے اور کسی جگہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، درست کر دینا ہے یا چلنے دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے درست یا ناقص رہ جانے کا بھی فیصلہ کر دیتا ہے، چنانچہ بتا دیا جاتا ہے فرشتے کو کہ کیا کرنا ہے، یعنی آپ کو کیا کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ڈاکٹروں کو معلوم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ رحم مادر میں علاج کریں، تو یہ ایک معاملہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی مدت حیات کتنی ہوگی اور اس کا اخلاق کیسا ہوگا۔ تو یہ پوچھتا ہے، یہ پیچھے بھی سوالات زیر بحث آ چکے ہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کے بدبخت یا خوشبخت ہونے کے بارے میں بھی طے کر دیتے ہیں، یعنی اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، اپنا علم بتا دیتے ہیں۔ اس میں کچھ نوٹ ہیں جو میں نے لکھے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ فرشتہ اس کی صورت گری کرتا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ عالم طبعی میں جو کچھ اس کے قوانین کے مطابق ظاہر ہوتا ہے اس کی نگرانی بھی ہر مرحلے پر اللہ کے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ روایت میں 40 دن کی جس مدت کا ذکر ہے یہ کم و بیش وہی ہے جو نطفے سے علقے تک گزرتی ہے۔ قرآن میں بھی یہ مراحل بیان ہوئے ہیں، پہلے کیا ہوتا ہے، بعد میں کیا۔ سورہ مومنون کی آیات 12-14 میں بھی یہ اسی طریقے سے مذکور ہے۔ آگے کی روایتوں میں جو مراحل بیان ہوئے ہیں وہ بھی قرآن کی آیات کے بالکل مطابق ہے، یعنی اس میں روایت میں اور قرآن کے بیان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو تخلیق کے عمل کی جو نگرانی ہوتی ہے، اور یہ جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں، تو اس میں میں نے لکھا ہے کہ یعنی فرشتوں کو بتا دیتے ہیں تاکہ آگے کے احوال میں جو کچھ وہ اپنے اختیار سے کرے گا فرشتے اس کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکیں۔ تو یہ سب کچھ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کا اختیار سلب ہو گیا، وہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ جس دائرے میں اختیار دیا گیا ہے اس میں اختیاری استعمال ہوگا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں تاکہ ان کی کائنات میں کوئی چیز غیر متوقع نہ ہو جائے، اور اس کے لیے پہلے سے نگرانی موجود ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔